مومنہ اقبال اور ثنا یوسف ان دنوں خبروں میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ ثنا یوسف کے ساتھ تو قتل ہی کر دیا گیا، اور اس ملک میں ایک 17 سالہ بچی کو اس ملک سے ہی، یعنی اس زمین کے اوپر سے نکال کر کے زمین کے اندر گاڑ دیا گیا۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ لیکن اس میں قصوروار کون کون ہے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ لیکن مومنہ اقبال جو اداکارہ ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ درج کرائی ہے ثاقب جدر کے خلاف۔ یہ رپورٹ کیا ہے؟ اور اس رپورٹ میں انہیں قتل کی دھمکی بھی دی گئی اور انہیں بہت کچھ دیا گیا۔ لیکن اب ان کے وکیل، جو ثاقب کے جو وکیل ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ ایک عجیب الگ کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے انہوں نے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور وہ ٹرانزیکشن میں ان کو پیسے دیے گئے ہیں، اور یہ ان پیسوں کو ایک فارچون گاڑی کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا مسئلہ ہے جو آپ کو مومنہ اقبال صاحبہ نے خریدا تھا۔ اور اقبال کے وکیل صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں 20 لاکھ روپے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان سے لیا تھا آپ کے ثاقب جدر صاحب سے، اور باقی جبکہ اس کے برعکس جو ثاقب کے وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ جناب 55 لاکھ روپے میں نے دیے تھے اور شاید کچھ پیسے انہوں نے دیے تھے۔ اب یہ کہانی بنتی کیا ہے؟ تو اس سے آگے جانے سے پہلے ایک بات میں سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس پورے میں جو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا کہ جی ہم وہ خواتین کے خلاف ظلم نہیں ہونے دیں گے اور یہ نہیں کرنے دیں گے، آپ پہلے یہ بھی تو دیکھ لیں کہ کیا کسی کو اس بات کا اس ملک میں اختیار ہے کہ وہ مردوں پہ ظلم بھی کرتا رہے؟ اور مرد جو ہیں جو 55 لاکھ اور 40 لاکھ اور 50 لاکھ روپے آپ ایڈ کر کے کھا جائیں، اور اس بات کی کیا اعلان بھی کریں کہ جی ہم آپ کے خلاف FIR کٹوا دیں گے، اور آپ نے FIR کٹوا بھی دی۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ FIR جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں کیوں نہیں کٹی، اور دوسرے مرحلے میں اب اگر انہوں نے ایک یک طرفہ بیان دے کر کے مریم نواز صاحب نے اس مقدمے کو انتہائی متنازع بنا دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جناب یک طرفہ طور پہ ابھی کورٹ میں بھی مقدمہ نہیں گیا، شواہد بھی پیش نہیں ہوئے، اور اصل اور نقل کا وہ جو خط جو میمونہ اقبال صاحبہ نے پیش کیا ہے، اس خط کے بارے میں بھی یہ خدشہ ہے کہ وہ ایک لیٹر ہیڈ پہ لکھا گیا ہے، اور وہ لیٹر ہیڈ جو ہے وہ PC کا ہے، اور وہ پل کانٹیننٹل ہوٹل کا ہے۔ اس ہوٹل کے لیٹر ہیڈ پہ اس کو لکھا گیا ہے، اور لکھنے کے بعد ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ بھئی یہ دھمکی اگر لیٹر ہیڈ پہ دی گئی ہے تو باقی چیزیں جو ہیں وہ کہاں چلی گئیں؟ اور اس میں آپ خود بھی اندازہ کر لیں کہ کیا کوئی مارنے والا یا قتل کرنے والا ایسا بھی ہوگا جو اتنے مکمل پروف بھی دے گا کہ جی یہ تحریری طور پہ اور اپنے سگنیچر بھی کر کے، اور ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ اتنا جدر صاحب کو اتنا کسی نے بیوقوف بھی سمجھ رکھا تھا کہ وہ اپنی تحریر اور سگنیچر بھی دیں گے؟ اس کی بھی وہ فوٹو کاپی ہے، تحریر اور سگنیچر کی بھی وہ فوٹو کاپی ہے، یعنی وہ ڈائریکٹ کوئی ان کی اپنی تحریر نظر نہیں آ رہی جو میمونہ اقبال صاحبہ نے کہا ہے، اور اس کی بھی کوئی فوٹو کاپی ہے۔ اس پورے سوال کے ساتھ ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے کھیل میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ تو ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اداکاراؤں کا اور کھلاڑیوں کا اور اداکاراؤں کا اور سیاست دانوں کا رشتہ جو ہے وہ دوستی جسے کہتے ہیں اردو میں، اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور پیسے کی اس میں سارا کھیل جو ہے وہ پیسہ ہوتا ہے یا شہرت ہوتی ہے یا عہدہ ہوتا ہے۔ اس پورے کھیل کو جیسے ہی ختم دیکھتی ہیں اداکارائیں یا کوئی اور اس طرح کی جو ٹک ٹاکر ہیں وہ فوراً اسے دیکھتی ہیں اور وہاں سے فوراً ہٹ جاتی ہیں، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے
کہ جی انہوں نے ایسا بھی کچھ کیا تھا۔ اب مومنہ اقبال صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جناب جب انہوں نے میری 2022 سے ان کے ساتھ دوستی تھی، میں ان کے ساتھ جاتی بھی تھی اور آتی بھی تھی اور کھانا پینا بھی ہوتا تھا، تو بھائی اس پورے دور کے دوران جو ہے وہ جو ہے ثاقب جدر جو ہے وہ بہت شریف آدمی تھے کیا؟ یا ان کے بارے میں آپ نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان سے اچھا آدمی تو اس پورے شہر میں کوئی نہیں ہے، کوئی ملک میں کوئی نہیں ہے؟ لیکن جب انہوں نے اس شادی کی بات کی تو آپ کو اس پہ اعتراض ہوا، تو آپ اسے بیٹھ کر کے اور یہ بتائیں نا کہ یہ 55 لاکھ روپے یا چلیں 20 لاکھ بھی اگر میں مان لوں کہ آپ نے 20 لاکھ بھی لیا ہے، تو اس پر جو ہے 20 لاکھ بھی کم تو نہیں ہوتے نا؟ یا عام طور پہ لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ 20 لاکھ بکھیرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو فراہم بھی کرتے رہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس نے، لیکن ایک دوسرا کیس جو انتہائی قابل مزید اتفاق ہے کہ وہ بھی 2022 کا کیس تھا، اور 2022 کے بعد سے جو ہے اس پہ یہ کہانی ساری چل رہی تھی، اور آخر کار اس نے جو ہے عمر حیات نے، اس لڑکے نے جو ہے وہ ثنا یوسف کو گھر میں گھس کر کے اس کو 2 گولیاں مار دیں۔ لیکن اس پر بھی یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ 80% یا 90% قصوروار جو ہے وہ عمر حیات ہو، جو کاکا کے نام سے اور کاکا کے نام سے مشہور ہے، لیکن پوچھنا یہ بھی چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو مہینوں سے جس کی بنیاد پر پولیس نے عمر حیات کو گرفتار کیا، کیا مہینوں سے جو چیٹنگ ہو رہی تھی، مہینوں سے جو گفتگو کر رہی تھی، اس کے ساتھ ان کی والدہ بھی موجود تھیں، ان کے ساتھ ان کی پھوپھی بھی موجود تھیں وہ ثنا یوسف کے ساتھ، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ ساری باتیں والدہ کو انہوں نے شیئر کی تھیں؟ کیا یہ ساری باتیں انہوں نے جو اپنی پھوپھی کو شیئر کی تھیں؟ گھر میں 2 خواتین موجود تھیں، اور وہ دونوں خواتین کا یہ کہنا تھا کہ وہ عمر حیات کو نہیں جانتی، اور عمر حیات ان کے سامنے سے پستول لے کے نکل کے بھاگا ہے۔ اس کے بعد ایک فارچون گاڑی اس نے بھی کر رکھی تھی۔ یہ آج کل بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر کے جو لوگ آنا جانا کر رہے ہوتے ہیں، خود کچھ خواتین اس سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں نا۔ وہ بھی فارچون گاڑی میں آیا تھا، کرائے پہ اس نے لی ہوئی تھی، ڈرائیور بھی تھا، اس نے آ کر کے ان کو مارا، اور مارنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اور یہ ساری جو وجوہات تھیں، جو اس کی گرفتاری کی جو وجوہات تھی، یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ ثاقب جدر صاحب کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن اس کے برعکس عمر حیات کو 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے فیصل آباد سے اس کو گرفتار کر لیا، اس لیے کہ عمر حیات کا جو والد تھا وہ 16 گریڈ کا ایک معمولی سا افسر تھا، اور جدر صاحب جو ہیں خود، یعنی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ 55 لاکھ کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی گئی، 20 لاکھ کی جو ہے وہ پیسے ایک دوسرے کو دیے گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اور نہ جانے کیا کیا تحائف، قیمتی تحائف جو ہے وہ اس کا تبادلہ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود جب جو آپ کی وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی ہر طرح کا انصاف کیا جائے گا اور کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی، تو بھائی یہ رعایت کا جو بہاؤ ہے وہ صرف خواتین سے مردوں کی طرف ہی کیوں ہے، اور اسی کو انصاف کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ پوچھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ اپنے ایم پی اے ہیں، جدر صاحب جو ہیں، وہ جو ثاقب جدر صاحب ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے بھی ہیں، تو اپنے ایم پی اے کو بلا کر کے ان کے والد اس پارٹی کے سربراہ ہیں جس نے ان کو ٹکٹ دیا تھا، ان سے بلا کر کے پوچھے کہ کیا اس سے پہلے ان کی کوئی شکایتیں موجود تھیں، اگر موجود تھیں تو پھر ان کو ٹکٹ کیوں دیا گیا؟ ٹکٹ تو دیا ہی ایسے لوگوں کو جاتا ہے جو نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، بس جو آپ کو پیسے دے رہے ہوں، آپ کی پارٹی کی پرورش کر رہے ہوں، آپ کی پارٹی کو بہت زیادہ اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ٹکٹ انہیں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو عمر حیات کی گرفتاری ہے، اور اس کو فوری طور پہ جو ہے 1 سال کے بعد سزا بھی مل گئی ہے، اب اس کو سزائے موت دے دی گئی ہے، یقینی طور پہ
وہ زیادہ سے زیادہ ہائی کورٹ چلا جائے گا یا سپریم کورٹ چلا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور یہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ٹک ٹاکر، ہمارے ویلاگر جو ہیں، وہ بھی جو ہے وہ مظلوم ثابت کر رہے ہیں۔ بالکل مظلوم ہے، کیونکہ اس کو مار دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس کی وجوہات کہاں ہیں؟ اس کی بھی تلاش جو ہے وہ بھی وکلا کا کام ہے، وہ بھی اداروں کا کام ہے، وہ بھی اس بات کی متلاشی ہیں کہ آپ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں جو اس وقت مومنہ اقبال صاحبہ کی ہیں یا ثنا یوسف صاحبہ کی ہیں، ثنا یوسف کے صاحبہ کے ساتھ سب کی ہمدردیاں ہیں پورے ملک کی، لیکن اس طرح کے واقعات کی جو وجوہات ہیں، کیا وہ خواتین نہیں ہوتی؟ میرا تو اس بارے میں بالکل یہ ہے کہ خواتین اگر کسی سے بات کرتی ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے، ورنہ کسی مرد کی اتنی مجال اس ملک میں نہیں ہے کہ وہ خواتین سے زبردستی گفتگو کرنے کی کوشش کرے۔ میں اس پر انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا، اور یوٹیوب جو ہماری ہے اس کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ان تمام جو یہ ولاگز ہے اس کو وہ بہت اچھی طرح سے وائرل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔